السلام علیکم، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیو پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز. آج ہمارا جو جناب سیٹ ہے، یہاں پہ جو مہمان ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی دلکش ہیں، اور ان سے آج ہم بہت ہی اچھے ٹپس لینے والے ہیں ان کی لائف سے متعلق کہ وہ اپنی لائف کو سپینڈ کرنے کا ان کا فنڈا کیا ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں جناب اپنی پوری زندگی، جس طرح سے میں ہوں، ہمارے سیٹ پہ کچھ لوگ موجود ہیں یا بہت ساری آڈینس جو ہمارا شو دیکھ رہی ہوگی، ہم ایک ہی سیم پیٹرن پر اپنی لائف سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لائف بڑی بزی ہے. پہلے ہم لوگ اپنی زندگی کے جو پہلے والے سال ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ اپنی تعلیم کے اندر بزی ہوتے ہیں، ایجوکیشن کی دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، اپنی ایجوکیشن مکمل کرنی ہے. پھر جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے ریلیکس ہوتے ہیں تو پھر کانوں میں آوازیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب اچھی جاب کرنی ہے، اب کوئی کام کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں. پھر اس کے بعد دوڑ شروع ہو جاتی ہے، وہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک اور آواز آتی ہے کہ بیٹا اب شادی کر لو. پھر وہ شادی کی اس کی تیاریاں، پھر بچے، پھر پیسہ کمانا ہے. یہ دوڑ ساری زندگی چلتی رہتی ہے، یقین جانیے کہیں پہ آ کے آپ کو بریک نہیں ملتی ہے. ایسے میں بہت سارے دن ایسے میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں جب میں بہت ایگزاسٹ فیل کر رہی ہوتی ہوں، جب مجھے بہت زیادہ انزائٹی ہو جاتی ہے، یقیناً آپ کو بھی ہوتی ہوگی. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ کیا غلط ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری تو نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، بچے ہیں، پیرنٹس ہے، گھر ہے، کھا پی اچھے رہے ہیں، جاب بھی ہے. پھر کہاں پہ آ کے جناب آپ کو انزائٹی ہو جائے؟ سمجھ میں نہیں آتا نا. لوگ بھی کہتے ہوں گے یار سب کچھ تو ہے لیکن انزائٹی کس چیز کی ہے؟ اور یہ انزائٹی صرف مجھے نہیں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی. تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس کو دور کرنے کا فنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. جیسے کہ ہماری لائف اتنی بزی ہے، ہم لوگ کیا اپنے اوپر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ میں بظاہر گیدرنگ ہونی ہے، آفس جانا ہے، کسی سے ملنا ہے تو میں بہت اچھے کپڑے خرید کر تو لے آؤں گی، لیکن کیا وہ میرے لیے ہے؟ نہیں، وہ میرے لیے نہیں ہے. وہ میں شاید کہیں نہ کہیں کسی کو دکھا رہی ہوں. کہیں پہ جانا ہے، گیدرنگ ہے تو اچھا جوڑا لے آؤ. میں اپنے لیے وہ کروں گی جس کا فائدہ صرف میری ذات کو، جیسے کہ ایکسرسائز کرنا. اگر میں ایکسرسائز کروں گی تو اس کا پورا فائدہ میرے خیال سے میری باڈی کو ملے گا. میں اپنی باڈی کا خیال کر رہی ہوں. اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم محض دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ دوسرے دیکھ لیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ پہن رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں. ہمیشہ جناب وہ کام کرنے چاہیے، وہ عمل اپنانا چاہیے جس سے آپ کو ذہنی سکون ملے، جو آپ کے ذہن اور آپ کے جسم کے لیے دونوں کے لیے اچھا ہو. یعنی کہ آج ہم ایک بھرپور لائف سٹائل کی بات کریں گے کہ اس بزی زندگی میں ہم اپنا اچھا لائف سٹائل کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیں خوشی دیتے ہیں. جس میں نے ایک بات کی، اچھا کھانا، اچھا سونا، اچھا پہننا بھی جس کے اندر آتا ہے. خاص کر میں بات کروں گی ٹریولنگ کی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہم پورے پاکستانی قوم ہی ہم ٹریولنگ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. تو جناب ٹریول ایکچولی آپ کو کتنا زیادہ آپ کو مینٹلی سکون دیتا ہے اور کتنا آپ کو اچھا فیل کراتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں، ہم تمام اسپیکٹ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو بغیر وقت ضائع کیے. جو ہمارا آج کا پینل ہے، جو ہمارے گیسٹ ہیں، ڈفرنٹ فیلڈ کے لوگ ہیں، ان سے میں آپ کا تعارف کراتی ہوں. بہت بول رہی ہے آج. تو جی ہماری آج کی پہلی مہمان ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں. میرا فیوریٹ کلر انہوں نے پہنا ہوا ہے جی. ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر امرین گل صاحبہ. تھینک یو سو مچ. جب بھی آپ آتی ہیں تو بڑی پازیٹیو وائب لے کر ہمارے ساتھ سیٹ پر آتی ہیں. ہماری جناب آج کی جو دوسری مہمان ہیں، ان کا آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر اور بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے. ٹی وی شو ابا میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. سندل نواز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آل دا وے کراچی سے تشریف لے کے آئی ہیں، اور جب بھی آتی ہے کراچی سے لاہور تو ہمارے شو میں ضرور آتی ہیں. تھینک یو سو مچ سندل آپ کا. تیسری جناب آج کی مہمان، چونکہ میں نے بات کی کہ ہم لوگ کھانے پر بھی بات کریں گے کہ ہمارا کھانا جو ہے وہ محض چیک ان کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم ریسٹورنٹ جا رہے ہیں. ہم تو اس ریسٹورنٹ پہ گئے تھے، وہاں پہ بڑا مہنگا کھانا تھا. گھر میں اچھی غذا بھی آپ کی باڈی کو، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے. کبھی آپ نے خود کے لیے کوک کیا ہے، خود کے لیے کچھ بنایا ہے، کبھی خود سے انجوائے کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر غذائیت نیوٹریشنسٹ فروا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا. ہمارے چوتھے مہمان جناب کپتان مووی سے شہرت حاصل کرنے والے ایکٹر، اداکار، اور ان سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو مجھے لگا بہت ہی بیلنس لائف کو اپنی یہ کر کے جیتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہاں پہ کیا کیا ٹائم دینا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. تو جی تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المنان. تھینک یو سو مچ. آپ سے بھی آج ہم جانیں گے کہ آپ اتنی سادہ زندگی بھی آپ کی اور بڑی بیلنس بھی ہے، تو یہ تمام ٹپس آپ ہماری آڈینس کو دینے والے ہیں. جب اتنے پیارے مہمان ہوں
اور کچن میں جو ہے کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو چلتے ہیں شیف ہما کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم اتنی ساری باتیں کریں گے تو اینڈ پہ یار ہمیں کچھ کھانا بھی چاہیے ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ریسیپی بھی چاہیے ہوگی. تو جی ہما کیا بنائیں گی آج؟ بالکل, آج میں پیزا بنا رہی ہوں, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو می ٹائم, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے پکانے کا بھی کھانے کا بھی, اور سب کو بٹھا کے جب مجھے اپریسیشن ملتی ہے, ہر کسی کا بھی اپنا ایک انجوائے کرنے کا یا کیا کہنا چاہیے کہ خود کو سیٹسفائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ میں ٹائم جو ہے کچن میں لگاؤں اور کوئی چیز بناؤں, اچھی ریسیپیز ڈسکور کروں, نئی نئی کریشنز کروں. لیکن آج پیزا بنا رہے ہیں اور دیکھیں گے کیسا بنتا ہے اور بعد میں ضرور کھلائیں گے. بالکل جی, آپ تیاری پکیں اور کچھ میں بھی ٹپس لوں گی. ڈاکٹر امین, ہم سے شو کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ ہر انسان کی ڈفرنٹ پریورٹیز ہوتی ہیں. جس طرح میں اکثر اپنے شوہر سے پوچھتی ہوں کہ آج سے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیا کریں گے نا, بہت امیر ہونا ہے یا بہت پیسہ کمانا ہے یا اچھی جگہ پہ جانا ہے, جاب میں بھی پروگریس کرنی ہے, تو وہ مجھے کہتے ہیں یار ہم یہ والی گاڑی لے لیں گے, بڑی گاڑی, ہم گھر بنا لیں گے, یہ کر لیں گے. اب آدمی ہے, مرد اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں. جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا سوچتی ہو, تو میں نے بولا اس کو کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ایوری ایئر سال میں ایک ٹرپ پلان کروں اچھا سا, اور میں وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں اور میرے پاس وہاں پیسے بھی اچھے ہوں. مطلب کہ یہ کوئی بری بات نہیں, یہ بھی سوچنا چاہیے. تو میرے خیال سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بارے میں بھی سوچتے ہوں گے. تو یہیں سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں کہ ہم یوزلی اپنے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے. ہم مسلسل ایک ایسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں جو دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں نبیہ, سب سے پہلے تو یہ کریڈٹ گوز ٹو یور ٹیم جنہوں نے آج یہ ٹاپک سلیکٹ کیا, کیونکہ جب آپ اسٹریس, اینگزائٹی, ڈپریشن کی بات کرتے ہو تو اس میں ایک میجر ریزن فار بوتھ مین اینڈ وومن, میں صرف عورتوں کو نہیں کہوں گی, دونوں کے لیے ایک مین ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا می ٹائم نہیں کرتے. جب ہم پرسنالٹی گرومنگ یا پرسنل گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا پرسنل گروتھ, تو وہ گروتھ کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی پریورٹیز کی. میرا خیال ہے کہ ہم بہت عرصے تک یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری پریورٹیز اور ہمارا می ٹائم ہے کیا. فار ایگزامپل, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یو مسٹ بی انجوائنگ دا کوکنگ. میں ان کو کہتی ہوں نو, I don't enjoy the cooking at all. So I figured it out with the time کہ مجھے ہر انسان کو اپنا اپنا می ٹائم سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا چیز ریلیکس کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے ڈرائیونگ, مجھے ٹریولنگ یہ بہت فیسنیٹ کرتی ہے. تو جیسے آپ نے یہ کہا, میں خواتین کو خاص طور پہ ذرا یہاں پر کہوں گی کہ تھوڑا سا ذرا جیولری, میک اپ, خدا کے واسطے ان جوڑوں سے باہر نکل آئے. تو اب جو دوڑ لگنی ہے نا, میں نام نہیں لوں گی یہاں پہ, جس لان کے جوڑے, اور خدایا تھوڑا سا مطلب سمپلسٹی بھی اپنا لیا کریں. میں یوزلی گھر میں ایک ٹراؤزر میں اور سمپل سی میں نے کچھ شرٹ پہنی ہوتی ہے, میں بہت ایک کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں, بہت ریلیکس فیل کرتی ہوں. تو یہ خواتین کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب سائیکالوجی کی طرف آتی ہوں کہ اب ہمیں تھوڑی سی, دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو چینج دی سائیکالوجی. اور خواتین کو چاہیے کہ چاہے وہ 1 ڈے ٹرپ کر لیں, چاہے وہ مہینے 2 مہینے بعد کہیں کا تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں, وہ جو چینج ہے نا, بلیو میں ان کو اس ڈپریشن سے باہر لے آئے. اچھا, میں چاہوں گی کہ ہمارے جو باقی گیسٹ ہیں نا, وہ بھی اگر ہم سے ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ بالکل چٹ چاٹ پہ آ سکتے ہیں. میں باری باری شو بھی نہیں کروں گی, آپ لوگ بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہماری آج کی کانورسیشن میں. بالکل صحیح کہا, جیسے کہ انسان کو پلان کرنا چاہیے. آپ پلان کر کے اگر چلتے ہیں تو وہ بیلنس میں رہتا ہے. اگر آپ پلان نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں, میں بھی یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے. آپ کچھ نہیں کر پاتے, بس سوچ سکتے ہیں بس, یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ پھٹا کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ نہیں کیا, مجھے یہ کرنا تھا. یہ نہیں کہ اگر آپ دونوں بیٹھ کے سوچتے ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے, پلان کرنا ہے, وہ ہوتا بھی ہے اور وہ آپ جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی رہتا ہے. کچھ لوگ ہیں جیسے کہ میرے جیسے لوگ ہیں, میں سوچتی ہوں, آپ نے ابھی یہ کیوں کہا کہ جولری سے ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, یہ پہلے یہ تو بتایا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلسل ایک دوڑ لگ جاتی ہے. اگر آپ دکھاوا بہت ضروری ہو چکا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں مطلب کہ ایسے پھر کہتے ہیں خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن 75% جو خواتین ہیں نا, وہ اکثر دوسری خواتین کو دکھانے دکھاوے کے لیے تو بہت سارے نقصانات بھی آپ کو ہوتے ہیں, بٹ دکھاوا جو ہے بہت ضروری ہو چکا ہے. اگر آپ دکھاوا نہیں دکھاتے تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے شاید اس کے پاس کچھ نہیں ہے. سامنے والا سوچ لے میرے پاس کچھ نہیں ہے, سوچ بن گئی کہ بس اس کے پاس کچھ نہیں. او آج اس نے لگتا ہے کچھ اچھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ
آپ جس سے اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, چل پھر رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی آپ کی بات چیت ہوتی ہے, سامنے والے کو بالکل پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے یا یہ ایکچولی کیا ہے. اس میں سونے کی چوڑیاں پہن کے اگر اب میں دفتر آ جاؤں گی تو میرے خیال سے کہ اس سے کوئی مجھے اگر میں میرے خیال سے کہ یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے آپ کی ذات کا. جی ابھی امرین نے کی ہے می ٹائم کی, تو می ٹائم از لائک نماز پڑھے, می ٹائم چیریٹی دیں, لوگوں کے لیے ہیلپ فل بنے, لوگوں کے بیچ میں آپ فوڈ تقسیم کریں, می ٹائم آپ دیکھیے گا بڑا بڑا. اچھا منان, آپ نے یہ بالکل ٹھیک بات کی. جب ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو بھی نہیں بتاتے, تو اس کے بعد جو آپ کا انر سیٹسفائی ہوتا ہے. اسی طرح ہر ایک کی اپنی اپنی وہ چیز آپ خرید نہیں سکتے, نہیں خرید سکتے, وہ چیز آپ کو کوئی دے بھی نہیں سکتا. بہت اچھی بات یہ آپ کے اندر ہی دکھاوا ہو رہا ہے. بالکل اصل میں ہر چیز, ہر سیکرٹس جو آپ کے اندر ہی ہوتے ہیں, ان کو ایکسپلور کرنے کی, ان کو آپ نے وہ ایسا ڈور ہے جو آپ کے اندر سے ہی کھلتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ہزاروں میں اگر مدد کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی وے میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو فائنینشلی یا کسی رقم کی صورت میں اگر آپ نہیں کر سکتے, تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, آپ کسی کو اپنا ٹائم دے سکتے ہیں. کھانا آپ دیں, اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے. کسی کڈس کو, بچوں میں آپ تقسیم کر دیں, کچھ چیزیں تقسیم کریں, گفٹ تقسیم کریں. آپ جم میں جانا بھی اٹس اے می ٹائم, آپ اپنا خیال رکھتے ہیں, اٹس اے می ٹائم. آپ کھانا اچھا کھاتے ہیں, آپ پہنتے ہیں, آپ stay away from smoking, any drugs, it's a me time. Me time. اچھا میں فروا کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. بہت ضروری. میں دراصل اندر ہی اندر نا شرمندہ ہو رہی ہوں کیونکہ میں می ٹائم میں شاپنگ بہت زیادہ کرتی ہوں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. I do not buy unnecessary things, لیکن مجھے شوق ہے. ابھی آپ لون کی بات کری تھی, میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ظاہر ہے مجھے ڈریس اپ ہونے کا شوق ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس جو تھوڑی چیزیں ہوں وہ اچھی ہوں, کیونکہ جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ مطلب پہلے پڑھائی میں محنت کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کچھ بن جائیں, اس کے بعد ہم اپنے پروفیشنل کریئر میں اتنی محنت کرتے ہیں, ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں جی, ہم اچھا ارن کریں. تو اس میں چیریٹی کے علاوہ پھر میں ان میں سوچتی ہوں کہ اپنی ذات پہ بھی تو انسان کو کچھ اسپینڈ کرنا چاہیے. تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑی چیزیں لیں لیکن اچھی کوالٹی کی لیں, جو آپ کو پہنی ہوئی بھی اچھی لگیں. اور اس کے علاوہ میرا تو خیر ایوری مارننگ می ٹائم ہو جاتا ہے, کیونکہ میں جم ضرور جاتی ہوں لیکن میں کسی بھی ٹریڈ مل وغیرہ پر ایکسرسائز نہیں کرتی. میں 1 گھنٹہ سوئمنگ ضرور کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے اس سے جو آپ کو وہ جو اکیلا ٹائم ہوتا ہے اس میں جتنا آپ مطلب پیسفلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, بجائے کہ وہ شور شرابہ سارا اور ٹریڈ مل پہ آپ دوڑتے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ ایک بڑی ہی ایسی ایکسرسائز ہے, آپ کی باڈی بہت ریلیکس ہوتی ہے. فروا یو فگرڈ اٹ آؤٹ نا ود دا ٹائم. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی جو بھی چیزیں میں ریلیکس کرتی ہیں فگر آؤٹ کرنا ہے. خاص کر میں جو ہاؤس وائف ہے نہیں ہو سکتا, ان کی طرف میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گی کہ اکثر ان کے شوہر ان سے شکایت کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے کمرشلز بنے ہیں, بہت ساری میسیجز موویز بنی ہیں کہ شوہر شکایت کرتے ہیں بیوی سے کہ تم نے اپنا آپ سنوارنا کیوں چھوڑ دیا ہے. تو یہ ان خواتین کے لیے کہ آپ خدارا اپنے آپ کو سنوارنا مت چھوڑے, کیونکہ سارے کام اچھا ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. ٹائم نے اگر آپ نے مینج کر لیا, یا جس شخص نے ٹائم مینجمنٹ جس کو آ گئی, میرے خیال سے اس کی زندگی بہت آسان ہوگی. ہمارے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی قوم, ہم لوگ کہیں پر بھی ٹائم پر نہیں پہنچتے ہیں. تو کہیں پر ٹائم نہ پہنچنے کا مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کی لائف ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے. تو جب آپ کی لائف ڈسپلن ہوگی, آپ ایک پیٹرن فالو کر رہے ہوں گے, تو میرے خیال سے کہ آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم ملے گا. خواتین کے لیے خاص کر میں بات کروں گی, ہاؤس وائف کی میں بات کروں گی, وہ اپنا آپ چھوڑ دیتی ہیں. بچے ہو گئے ہیں, 1-2 گھر کی چیزیں, رسپانسبلٹی, گروسری بھی کرنی ہے, کھانا بھی بنانا ہے, کلیننگ بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو ایسے میں کہاں سے ان کو ملے گا می ٹائم؟ یہ بتائیں, یہ آپ ان کو بتائیں. ایگزیکٹلی, بیوٹیفل کوشچن یو آسکڈ. میں نے کچھ اپنے جی کلینک میں ایسے کیسز دیکھے جس میں 1-2 میرے کزنس نے بھی کہا کہ سارا رات کو وہ برتن دھو کے آتی ہیں اور پھر جب وہ بیڈ پہ آ جاتی ہے ان کے ہاتھوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے لیکوڈ کی. پھر کچھ میں نے ایسے کیسز جو ہے وہ دیکھے جس میں انہوں نے کہا کہ بیویوں کو کہ ان کو اپنے ایون ہاتھ پاؤں کو ٹھیک رکھنے کی اور کس طرح اس کو جو ہے لک آفٹر کرنی ہے, تو وہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. ہم کہتے نہیں ہیں کہ وہ آکورڈ بیویاں نہ فیل کریں, کیونکہ اگر کہیں گے تو کہیں گے ہم بہت بزی ہیں, کچھ کہہ بھی دیتے ہیں. اگین کہنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے یہاں پر کہا, دیکھیں پھر اگین جب ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں ضروری نہیں آپ مینی پیڈی جو ہے وہ کریں. خواتین میں بتا دیتا ہوں کتنے سمپل سے ٹوٹکے ہیں. آپ
वो जो बेकिंग सोडा है और इसमें शहद मिलाएं, पानी में डालें, अपने पाँव डिप करें। This is what I'm saying. If they can't afford ये हमारा पैनल और ये जो टॉपिक है आज का, ये आज के निश्चित में तो बिल्कुल ही नहीं कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया है और मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम खत्म भी होने वाला है, तो ब्रेक पर जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं हमारी जिंदगी में, जिससे हमें एंजाइटी ना हो, थोड़ा सा डिप्रेशन दूर हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जरूरी नहीं है कि आप यूरोप ही या अमेरिका ही आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, आप अपना वीकेंड भी प्लान कर सकते हैं, कहीं पे भी आसपास जा सकते हैं, या आप शहर में भी कहीं निकल सकते हैं, लाहौर से बाहर निकल सकते हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, तो आप 1 घंटे की ड्राइव, अब आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी जी रोड्स बनी हुई है हमारे पास, तो हम लोग निकल सकते हैं। आप अपना कॉफी का मग ले सकते हैं और बहुत ही आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो कौन कौन ट्रैवल जी करने का शौकीन है आप में से, और कौन कौन प्रैक्टिकली करता भी है? संदल, प्रोफेशनली निकलना पड़ता है, ट्रैवल में प्रोफेशनली निकलना पड़ता है, या शौक से, स्पेशली अपने टाइम के लिए, खुद के लिए? शौक से। हाँ, काम का तो जो होता है वो होता है, बट मुझे मेरा दिल करता है मैं हर वक्त ड्राइव करती रहूं, ड्राइव करती रहूं, कभी इधर जाऊं कभी उधर जाऊं, क्योंकि यही मी टाइम है। मैं काम करती हूँ, मैं कहती हूँ ये एक प्रोजेक्ट है, ये कर रही हूँ, फैमिली के लिए, सबके लिए टाइम। जब अपने लिए टाइम निकालना, जैसे कि सॉरी मैं अपनी ये बात बाद में कंप्लीट करूंगी। आपने अभी कहा था कि टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे, जैसे कि हम ब्रेक पे भी यही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए सिर्फ हम ये बताते हैं कि जी हम अभी कॉफी पे आए हैं, अभी हम डिनर पे आए हैं। तो आपका वो मी टाइम एक्चुअल है क्या है? मी टाइम किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं जी मी टाइम, ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है, पर वो टाइम हमारा नहीं होता। सर ये होता है कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो हमें ना मुसलसल डरा रहे होते हैं, मुसलसल हम लोगों को ना, कि जिस तरह मैं बताती हूँ अपनी बात, एक छोटी सी बात है, बहुत सारे लोगों को इससे समझ में आएगा। शादी से पहले अक्सर मेरी बहन ने मुझे कहना, मेरी फ्रेंड्स ने, अब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम मुझे कहती ना तो मुझे फोन नहीं करोगी। अगर जिस शादी हो गई तो पता नहीं चला। फिर उसके बाद जी, अब जब प्रेगनेंसी का टाइम था, अब तो तुम्हें दर्दें होंगी, अब तो सारे काम होते रहे, नाश्तों पर भी जाती रही, खानों पर भी जाती रही, शॉपिंग भी होती रही। फिर जब लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट आया, जब अब माशाल्लाह बेटी आ गई है, तो उससे पहले भी बेटी होगी ना, अब बच्चा होगा तो अब पता चलेगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं टाइम निकलेगा। फिर जब वो भी हो गया, लोगों ने देखा वो भी टाइम ठीक जा रहा है, जब 3 माह की होगी ना, फिर जब ये तुम्हें बताएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वो पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आई नो हाउ टू मैनेज माई टाइम। मुझे पता है, मैंने अपने लिए वो चीजें की हुई है कि मैं अपनी बेटी को ही लेके निकल जाऊंगी। मेरे पास एक कैरी कॉट है, आपने उसमें बच्चे को रखा है, उसका आपने एक बैग रखा है, उसी को लेके मैं किसी का इंतजार नहीं करती कि शौहर आएगा या अम्मी आएगी या कोई आएगा। मैं अपनी बच्ची को संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्टिविटीज मैं कर लेती हूँ और मेरा वो मी टाइम है, मैनेज करके चल रहे हैं। तो तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो हाउस वाइफ है, अक्सर मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा है जो जिनकी जिंदगी टोटली चेंज हो चुकी है बच्चे के बाद, खासकर क्योंकि मेरी सिस्टर के सारा दिन वहां पर बिजी रहती हैं और वो लगता है कि कुछ नहीं कर सकती। तो ये सिर्फ आपकी सोच है जिसको आपको चेंज करने की जरूरत है। मनान, ट्रैवलिंग के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी, आप ट्रैवल करते हैं, शौक है ट्रैवलिंग करने का? जब भी मौका मिलता है आई डेफिनेटली डू। अभी रिसेंटली एक मैं टीवीसी की रिकॉर्डिंग के लिए गया था, एक फुटबॉल फैक्ट्री थी, बड़ा मजा आया वहां पे। मैं जहाँ पे फुटबॉल बन रहे हैं, वो जहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, सारे पोर्शन में देखने गया। फिर जब मैं अपने नानों के घर जाता हूँ, वो एक गाँव है, तो वहां पे एक जहाँ पे ये तेल निकलता है सरसों से, वो एक फैक्ट्री थी। वहां गया मैं, स्पेशली मैंने बोला। फिर उनकी एक राइस मिल है, राइस मिल में गया, वहां जाके मैं देखता हूँ कैसे चावल। मजा आता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। एक्चुअली ट्रैवल है ही आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है, आप खुद बड़ा कुछ सीखते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं। कभी भी किसी के साथ भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, मतलब कि कोई ये नहीं कि प्रॉपर हम लोगों को प्लान करने की जरूरत है। आपके पास अगर आपका कोई एक फ्रेंड हो, कोई सिबलिंग में हो या कोई भी, तो आप इसीलिए आप 1-2 घंटे शहर से बाहर, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। लाहौर के आसपास बहुत सारे ऐसी जगह हैं, विलेजेस हैं, जहाँ पे आप नए लोगों से मिल सकते हैं। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कितने लोग हैं। आप किसी दिन जो लाहौर सी साइड बस है उसके ऊपर जाके आप अपना लाहौर देखें, आप गाड़ी में बैठ के जो लाहौर देखते हैं ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट लगेगा।
لگے گا. ایک اور چیز میں اکثر ٹریول کرتے ہوئے, میں بھی بہت ٹریول کرتی ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے آپ کو بہت ایکسپلوئر ملتا ہے, آپ کو سیکھنے میں بہت چیزیں ملتی ہیں. اور بچوں کے ساتھ, اور ابھی آپ نے کہا نا میں بچی اپنی کو بٹھاتی ہوں, آپ کے ساتھ جو چیزیں آپ کے ساتھ لنکڈ ہیں, باؤنڈ ہیں, آپ کی لائبلٹیز ہیں, آپ نے ان کو کیری کرنا ہے. میں دیکھتی ہوں اکثر ہینڈی کیپس, مطلب ویل چیئرز پہ میں نے اکثر ٹریولرز دیکھے ہیں ٹریول کرتے ہوئے, جو اتنے آرام سے اپنی ویل چیئرز موو کر کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو شوق ہوتا ہے. اب آپ کے ساتھ جو چیز اگر معذوری ہے, اللہ معاف کرے, کوئی ایسی چیز, تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ کرانی ہے اور یورپ ہی جانا ہے. آپ لاہور دیکھ لیں, لاہور کے پاس کتنے ہرن منار ہے, اس سے آگے تھوڑا سا ون ڈے ٹرپ کر سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ نے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل ہماری بات کی ہے, بالکل ول کی بات, آپ کی ول کی بات ہے. اگر آپ اچھا میں فرما آپ سے پوچھوں گی, ہم لوگوں نے ٹریول کی بات کی اور تمام لانچ کی بھی بات کی, تو فرما مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب لوگوں کو اتنی اچھی آپ ڈائٹ بتاتی ہیں, ان کو سلم ہونا بتاتی ہیں اور صحت مند ہونا بتاتی ہیں, تو کبھی آپ نے کسی ڈیڈی سے لے کر کبھی کچھ گول گپے کھائے ہو یا کوئی ان ہائیجینک چیز آپ نے کھائی ہو؟ ٹو بی آنیسٹ میں اکثر کھاتی ہوں, اور مجھے بہت زیادہ اسٹریٹ فوڈ کا بہت زیادہ شوق ہے. اور میں مطلب مجھے جب کبھی بھی چانس ملے, اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں لبرٹی مارکیٹ گئی ہوں, تو وہاں پہ وہ جو کپ میں گندے والے چنے ملتے ہیں, پتہ نہیں گندے والے, میں وہ جو گندے والے تیل میں فرائز ملتے ہیں, میں وہ بھی کھاتی ہوں. ایسی ساری چیزیں کھاتی ہوں. ڈائٹریشن کی ایڈوائس کریے. کل پرسوں جم کے بعد میرے میاں واپس گھر جا رہے تھے نا, جم کے بعد ویسے بھی بڑا دل کرتا ہے, میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, میں نے کہا سموسا کھانے کو کیوں دل کر رہا ہے نا, تو میرے میاں نے مجھے بڑی اچھی بیکری سے صاف سا ایک میں نے کہا بالکل مزہ نہیں آیا, جب تک تیل نکلا ہوا وہ لوکل سموسا نہ کھائیں, تو میں نے کہا یہ میں آئندہ سموسا نہیں کھاؤں گی. دیکھیں بہت ساری چیزیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں, جس میں ابھی ہم سب بات کریں, می ٹائم ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا می ٹائم یہ ہے کہ چلیں جی ہم پورا سال ڈائٹ پہ رہتے ہیں, اب ہم کچھ انہیلدی کھا لیں, ہم کوئی پورا ٹب کھا لیں آئس کریم کا, ہم پیزا کھائیں, کوئی جنک فوڈ کھائیں, فاسٹ فوڈ کھائیں. کچھ لوگوں کے لیے می ٹائم یہ ہے کہ انہیں جو ڈپریشن کے اسپیشلی پیشنٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی اس بات سے اگری کریں گی کہ وہ کھانے میں کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں, اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈپریسڈ ہیں, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں باہر چلا جاؤں, میں کوئی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاؤں, میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں, میں جا کے پراپر سیشن لوں, تھراپی لوں. وہ یہ نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے کہ وہ چاکلیٹ سے کمفرٹ لیں گے, میٹھے میں کمفرٹ ڈھونڈیں گے, ٹھیک ہے, کھانے میں کمفرٹ ڈھونڈیں گے. پیرنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, بچوں کے لیے فوڈ کو ایز اے ریوارڈ یا پنشمنٹ یوز کر کے. بچے کا ریزلٹ برا آیا, آج گھر میں دال پکے گی, بچے نے اچھا کام کیا, آج ہم باہر سے کھائیں گے. تو یہ جب ہم کھانے کو ایز اے ریوارڈ یا پنشمنٹ یوز کرتے ہیں, تو ایڈلٹ لائف میں جا کے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم بھی کھانے میں ہی کمفرٹ ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں. اینڈ ریزلٹ کیا ہے, ہم نے کھانے کو انجوائے نہیں کیا, ہمیں نہیں پتا کھانے کا ٹیکسچر کیسا تھا, اس کا فلیور کیسا تھا, ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے. ہم اس کی پہلے تو پکچر ایک کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, یہی بات پہلے, اس کے بعد ہم چیک ان کریں گے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم نے یہاں کھایا. اب مجھے کمفرٹ کس میں, مجھے اسٹریٹ فوڈ میں ٹو بی آنیسٹ کمفرٹ ملتی ہے, فائن ڈائننگ میں نہیں ملتی. مجھے لگتا ہے کہ جو میں اس چیز کو انجوائے کری ہوں, اگر میں نے گول گپے کھایا تو میں نے اس کو انجوائے کیا اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی مدر کے ساتھ, تو میرے لیے وہ ٹائم زیادہ ہی. اچھا فرما, کھانا کس طرح سے ہمارے موڈ کو متاثر کر سکتا ہے؟ اگر ہمیں انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے, یا جو اچھا کھانا ہے یا کوئی ایسی غذائیں بھی ہیں جو ہمارے موڈ کو ڈائریکٹلی متاثر کر سکتی ہیں؟ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح میٹھا کھا کے آپ کا جو ہے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, آپ کا ہیپی ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا موڈ ایکسرسائز سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. میرا موڈ ٹو بی آنیسٹ, اگر میں نے کوئی انہیلدی چیز کھائی, کوئی بہت ہائی فیٹ میل کھایا ہے, تو میرا اپنا موڈ اس کے بعد اچھا نہیں رہتا, کیونکہ مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے اندر سے. تو میں ایک ڈائٹیشن ہی ہوں نا, مجھے گلٹ فیل ہوگا کہ میں نے یہ چیز کیوں کھا لی. اب لوگوں کے لیے تو یہ پیزا, میرے لیے یہ سامنے ڈھیر ساری کیلوریز پڑی ہوئی ہیں. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اور یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچپن سے آپ نے اپنے بچے کو کیا فیڈ کیا. دیکھیں مدر جو ہے نا وہ گیٹ وے ہے, اس کے تھرو فیملی کو سارا میل جانا ہے, اچھی بری ہر چیز. تو اگر پہلے ہی آپ نے, اب جس طرح میں نے اگر کچھ ہیلدی کھایا باہر جا کے, تو مجھے اچھا ہی فیل ہوتا رہے گا گھر آ کے بھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا بہت زیادہ چاکلیٹ اکٹھی کھا لی, میٹھا کھا لیا, آج کھا لیتی ہوں, کل سے ڈائٹ شروع, کل سے نہیں کھاؤں گی. تو کچھ فوڈز ایسی ہیں کہ جس طرح آپ کا موڈ جو ہے وہ بوسٹ اپ کرتی ہیں, میٹھے سے ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں ہوتا, کیونکہ شاید مجھے سائیکولوجیکلی پتا ہے کہ بھائی اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے, اس کا نقصان کیا, تو میرے اوپر اس کا وہ افیکٹ نہیں آئے گا. لیکن بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے. بٹ اس طرح بنانا اینٹی ڈپریسنٹ جو ہے, اینٹی ڈپریسنٹ آپ اس کو لے سکتے ہیں.
آپ ڈارک چاکلیٹس کھا سکتے ہیں, وہ بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ نٹس ہیں, نٹس اینڈ ریزنز, ان کے اندر اصل بات یہ کہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, انرجی بھی آپ کو انسٹنٹ انرجی بھی ملتی ہے, انرجی بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ایک وہ جو بیلنس ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اب اس میں یہی آ جاتا ہے اب جس طرح ہم نے جتنا کھایا ہے آپ اتنا کھائیں جتنا آپ ایزیلی برن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اتنا برن نہیں کرنا لیٹر آن, اتنی ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو اپنا پورشن سائز کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ام فرمان نے بڑی اچھی گفتگو کھانے کے حوالے سے, میں چاہ رہی ہوں کہ ایک اور ہم لوگ بات اس میں ایڈ آن کریں کہ سم ٹائم ہم لوگ بہت ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہماری خوشی کے جب کوئی دوسرا ہماری تعریف کرتا ہے. جیسے کہ اگر میں آفس میں کام کر رہی ہوں تو باس نے کام کی تعریف نہیں کی یا کی تو اس سے کنڈیشن ہو گئی میری خوشی, یا اگر میں ہاؤس وائف ہوں یا میں گھر میں ہوں پروفیشنل ہوں تو شوہر کی تعریف سے ہی میں خوشی محسوس کروں گی. یا بہت سی گھر میں کھانا بنایا تو ساس, تو کیوں ہم ایسا کرتے ہیں, اگر کھانا اچھا نہیں بھی میں نے گھر میں بنایا تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے. ساس اگر نہیں بھی خوش ہوئی, اگر میاں نے آج تعریف بھی نہیں کی تو ٹھیک ہے, میں خود کے لیے تیار ہو سکتی ہوں, میں خود کے لیے کھانا بنا کے اس میں خوشی محسوس کر سکتی ہوں. سندر سے بھی میری یہی بات سوال ہوگا. نبیہہ, ہم ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ کسی نے تعریف نہیں کی, میں ہمیشہ کہتی ہوں اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے, اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے. سم ٹائمز ہم نے کیوں یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر ٹائم ہم نے دوسروں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو آئی آلویز سے کہ ہر ایک کو خوش کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہے. اور آپ کے اس پوائنٹ میں ایک چیز اور کوئکلی ایڈ اپ کروں گی کہ مردوں کو بھی می ٹائم کی بہت ضرورت ہوتی ہے. مردوں کے می ٹائم پہ پراپر شو کریں گے. میں صرف اور صرف مرد ہوں. اچھا سندر, میڈیا پرسنس کو تو بہت زیادہ مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن بھی ہوتے ہیں, تو ایسے میں آپ کا جو می ٹائم ہے یا جو ایک ٹپ ہے جانے سے پہلے ہماری آڈینس کے ساتھ کوئکلی شیئر کریں. میں یہی کہوں گی کہ می ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرے اپنا ٹائم, کیونکہ وہی آپ کا می ٹائم ہے. اسی میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اصل حقیقت آپ کیا ہے. باقی دنیا کے لیے تو آپ ایک دکھاوا ہے, وہ دکھاتے رہتے ہیں, وہ چلتا رہے گا, وہ چلتا رہے گا. اپنی فیملی کے ساتھ جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے اتنا وہی ٹائم اور وہی یادیں اور وہی زندگی. بالکل منان. خود کو پہلے آپ فارورڈ رکھیں, آگے رکھیں, خود کو پہلے آپ نے پرائورٹی دینی ہے. اپنا خیال رکھیں گے تو کسی دوسرے کا رکھ پائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس میں سب چیزیں آ گئیں, اس میں آپ کی لرننگ بھی آ گئی, آپ کا ایکسرسائز ورک آؤٹ بھی آ گیا, ایون آپ کی ڈائٹ بھی آ گئی. آپ کھانے میں چوز کر کے کھا سکتے ہیں. اچھی چیز آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کے لیے اچھی. میری فیوریٹ ہے دیسی مٹن. دیسی, کیا بات ہے جی, وہ فیوریٹ ہے. ہو جائے کریٹ یور اون ہیپینس. لوگوں پہ نہ ڈیپینڈنٹ رہے, اپنی خوشی کے لیے. اور مدرس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اچھی تو دکھیں لیکن اتنا یاد رکھیں کہ بچوں کو نا خوبصورت ماں سے زیادہ خوش ماں چاہیے ہوتی ہے. تو جتنی آپ خوش ہوں گے آپ کے بچے بھی اتنے خوش ہوں گے. اور اس میں بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو سیلف ورتھ جو ہے اس کی فیلنگ جو ہے وہ ٹیچ کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو بچے جو ہیں وہ دوسروں پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہوں گے خوشی کے لیے. صرف میں اکیلی بھی خوش رہتی ہوں, میں اکیلی بیٹھ کے بور نہیں ہوتی. میرے لیے وہ بھی بڑا اچھا می ٹائم ہے کہ میں اکیلی بیٹھ تو اپنی جو خوشی ہے نا اس کے لیے لوگوں پہ نہ ڈیپینڈ. جناب ہمارا ریسیپی شیئر کر دیں. بالکل ریسیپی شیئر کریں گے جی. اور ریسیپی ڈو جو آپ نے بنانی ہے 1 kg میدا لیا تھا میں نے, 20 گرام کے قریب جو ہے میں نے خشک دودھ لیا ہے, 20 گرام کے قریب ہی اس کے اندر آئسنگ شوگر ڈالنی ہے آپ نے, 10 گرام کے قریب ایکا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے, 11 گرام کے قریب جو ہے ایسٹ ایڈ کرنی ہے, آئل 10 گرام کے قریب, اور اس کو 500 ml کے ساتھ جو ہے پانی کے ساتھ, نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے گوندھ لینا ہے. ڈو بنا کے رکھ دینی ہے, پیڑے بنا کے اس کی آپ شیٹ لگا لیجئے پین کے اندر, اس کو پڑا رہنے دیجئے. پین میں لگانے کے بعد ایٹ لیسٹ آدھے گھنٹے کے لیے, جب تک وہ تھوڑی پھول جائے گی. اس کے بعد فلنگ کیجئے اپنے مرضی کی. میں نے جو ہے فجیتا بنایا ہے, اس کے اندر کیپسیکم ہے, ٹماٹر ہے, انین ہے, آلیوز لگائے ہیں, اور ابھی چیز وغیرہ اس کے اوپر ڈال کے اچھی سی گارنش کیا. اور ابھی بالکل, اور آج ہمارا چیٹ ڈے ہے تو آج ہم لوگ چیٹ ڈے بنا کے جو ہے وہ می ٹائم کریں گے. جناب آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بھی تھوڑے ذہن کی جو بند کھڑکی ہے وہ آج کھلی ہوگی. تو جس طرح سے ہمارے تمام گیسٹ نے, ہمارے پینل نے بولا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پریورٹائز کرنا آپ لوگ سیکھیں, اپنے آپ کو اول نمبر پر رکھیں اور دوسروں کے اوپر خود کو آپ ڈیپینڈنٹ مت کریں. اپنی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ذرا خود خوش کر لیں. کوئی اگر ناراضگی ہے تو گھر میں سڑ کے بیٹھنے سے اچھا کہ ڈرائیو پہ چلے جائیں, ٹائم کل کر لیں تاکہ آپ کی جو انزائٹی اور جو سٹریس ہے وہ اس ٹائم میں کل ہو جائے. اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت, انشاءاللہ ہوگی آپ سے کل ملاقات نئے مہمان نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ.